بالکل. اور اب جناب جب ہم خواتین کے لیے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیسے فیملی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کیسے وہ ایکسیل کر رہی ہوتی ہیں مختلف فیلڈز میں، تو ایک اور کامیابی جو نہ صرف یہ کہ خاتون کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے، وہ ہیں جناب ندا عثمان چودھری، جن کو آسٹریا میں جسٹیشیا ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اور 2021 کا جو ایوارڈ ہے وہ جیتنے والی ندا عثمان جو ہیں وہ پہلی جنوبی ایشیائی خاتون ہیں. اچھا، یہ جو ایک انٹرنیشنل فورم کی جانب سے 80 خواتین جن کا تعلق 12 ممالک سے تھا ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا، اور ان میں سے 80 میں سے 12 خواتین شارٹ لسٹ ہوئی تھیں، اور جو ایوارڈ جیتا ہے وہ ندا عثمان چودھری نے جیتا ہے. تو بڑی جناب مبارک ہو آپ کو ندا. بالکل. اور ہم آپ کو ساتھ میں بتاتے چلیں کہ صاحبزادی بھی ہیں معروف اداکار محمود اسلم صاحب کی، بڑی صاحبزادی ان کی، اس وقت ندا ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. ندا ٹو باخبر سویرا، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اینڈ کانگریچولیشنز، وی آر سو پراؤڈ آف یو. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آپ کو جو ادارے ویمن ان لاء نے اکیڈیمیا کی کیٹیگری میں جو جسٹیشیا ایوارڈ جس سے جو نوازا ہے، اس حوالے سے پہلے میں تھوڑا بہت بتائیے گا. بہت شکریہ جی شو میں دعوت دینے کے لیے. جسٹیشیا ایوارڈ جو ہے وہ وینا میں ہر سال ستمبر میں منعقد کیے جاتے ہیں، اور تمام ممالک سے خواتین وکلاء کو اس میں 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جس میں نامزد کیا جا سکتا ہے. تو اس بار ان کو 80 سے زیادہ نامینیشنز موصول ہوئی تھیں، جن میں سے 12 شارٹ لسٹ ہوئیں، اور پھر ان میں ساؤتھ ایشیا اور پاکستان سے میرا نام بھی شامل تھا. اچھا ندا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا انیشیٹو تھا 2016 سے ویمن ان لاء، یہ ہے کیا؟ اس پر کن ایسپیکٹس پر کام ہوتا ہے، کن سیکٹرز پہ یہ کام کرتے ہیں؟ ہم نے ابتدائی دور سے دیکھا تھا جب ہم خود اسٹوڈنٹس تھے لاء کے، کہ خواتین کی نمائندگی جو ہے وہ ہمیں اس شعبے کے اندر اونچی سطح پر نظر نہیں آتی تھی، اور اسی طرح میری جو ساتھ کالیگس تھیں یا ہمارے بعد آنے والے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی یہی محسوس کرتے تھے کہ خواتین اس پیشے میں آ تو جاتی ہیں لیکن ان کو ہم نے آگے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. بہت کم ایسی گنی چنی خواتین تھیں جن کے نام ہم فنگر ٹپس پہ لے سکتے تھے. تو اس لیے ویمن ان لاء انیشیٹو جو ہے وہ پہلے ایک ڈائلاگ سیریز کے طور پہ بس منعقد ہوا تھا، لیکن اس ڈائلاگ سیریز سے ہمیں ریئلائز ہوا کہ یہ صرف 3 دفعہ اس کے بارے میں بات کر کے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور اس میں نظام میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے. تو تب سے پھر ہم نے 2016 سے اس کے اوپر جو ہے ریفارمز پہ کام کرنا شروع کیا تاکہ خواتین کی نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکے. زبردست. اچھا ندا، یہ بتائیے گا اسپیسیفکلی وہ خواتین جو کہ جن کو ہم اصل میں کہتے ہیں کہ ویمن ان لاء، جو کہ جن کا ایکچولی لاء کے اندر جو کام کر رہی ہیں، ہماری جو وکلا برادری سے بھی جن خواتین کی اگر ہم بات کریں، ان کو عمومی طور پہ پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ نے کیا آبزرو کیا ندا؟ دیکھیں، جو انفرادی طور پہ چیلنجز ہیں وہ سب کے اپنے منفرد ہوتے ہیں، تو ہم لوگ اس کے اوپر اتنا مطلب ہمارا فوکس اس کے اوپر بڑا انٹرنل ہے، یعنی کہ ہم آپس میں سپورٹ گروپ کے طور پہ، اور اس پہ اگر کسی کو کوئی فار ایگزامپل کوئی قانون سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے یا اس کو کوئی پروسیس سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو ایک تو وہ ہے نا کہ آپ کے پرسنل انفرادی سطح پر ہے، لیکن ہمارے کام کا جو زیادہ بنیادی فوکس ہے وہ ہے کہ نظام کے اندر جو انویزیبل بیریئرز ہیں، اسٹرکچرل بیریئرز ہیں، سسٹمک بیریئرز ہیں، جس میں اپوائنٹمنٹس اور ریکروٹمنٹس کا پروسیس ہے، یا بار کاؤنسل کے الیکشنز جیسے ہوتے ہیں، اس میں کیا مطلب کہ سسٹمک طور پہ کس طرح سے خواتین پیچھے رہ جاتی ہیں. ایگزیکٹلی یہ ہم نے بہت مس کیا ہے کہ خواتین بہترین لائر ہونے کی، بہترین جج ہونے کے باوجود بھی جو ہائر لیولز کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں اس سے سماؤ محروم ہوتی ہیں. ایسا کیوں ہے ندا؟ دیکھیں، اس میں آگاہی کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں جس طرح سے ایک سیگریگیشن ہے، اور پھر کہ خواتین کو پیچھے رہ کے فرم میں کیسز پہ تو کام کر لیتی ہیں پر آگے کورٹ کچہری جا کے ان کو کیسز آرگیو کرنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ جی کہا جاتا ہے جی ماحول ٹھیک نہیں ہے وہ. تو اس طرح سے ہم اس پہ ان کی جو ہے اس پہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اس چیز کو انجام تک لے کے جائیں، کیونکہ جب تک کیسز میں آپ کا نام نہیں آئے گا آپ پھر سپریم کورٹ کے لائسنس کے لیے بھی اہل نہیں ہوتے. تو یہ سب چیزیں ہیں جن میں آگاہی کا بڑا مسئلہ آ رہا تھا، خواتین نیٹ ورکنگ میں بھی پیچھے رہ جاتی تھی. تو ہم نے انہی چیزوں کو پکڑا اور اس حوالے سے ان کے اوپر ان تک رسائی بھی مطلب بھیجی، جو انفارمیشن ہے، معلومات اس کی، اور ان کو ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ بھی ان کی. اچھا ندا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا، اس کے اندر نہ صرف یہ کہ آپ نے خوشی کا اظہار کیا تھا بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ میرے کولیگز کی مدد کے بغیر
یہ جو کامیابی تھی ممکن نہیں تھی. تو آپ اس وقت ہمارے پلیٹ فارم سے ان کو اگر آپ کنگریچولیٹ کرنا چاہیں یا ان کے نام لینا چاہیں یا بتانا چاہیں کہ کس کس نے آپ کے سکسیس میں کردار ادا کیا. بالکل، میں اس بارے میں ہمیشہ سے یہی اپنی پوزیشن رکھی ہے کہ یہ چہرہ چاہے میرا ہو لیکن میں ریپرزینٹ کرتی ہوں تمام لوگوں کو جو اس میں میرے ساتھ شامل تھے، اور اس میں میری فیمیل کولیگز ہیں جیسے بیرسٹر انیسا آغا صاحبہ ہیں، وائزہ رفیق ہیں، ماریہ چودھری ہیں. اس کے علاوہ ہمارے میل کولیگز ہیں تیمور ملک اور دوسرے انسٹیٹیوشنز بھی جیسے کہ لمز نے بڑا ساتھ دیا، RSIL نے بڑا ساتھ دیا. کچھ بار کاؤنسل کے اندر ریپرزینٹیوز تھے، رانا انتظار صاحب جس طرح سے ہیں، محمد احمد قیوم صاحب ہیں، ان سب کی رہنمائی بھی حاصل تھی. تو بہت سپورٹ ملا اور سب نے ہی اصل میں ہمارے تو والد محترم کا نام لیں گی، ان کا کتنے سپورٹ رہی سارے پروسیس میں؟ جی ان کے بغیر اور والدہ کے بغیر انہوں نے دیکھیں شروع سے ہی ہمارا بچپن سے ہی فوکس تعلیم کی طرف رکھا اور اس کو ترجیح دی اور ہر چیز میں سپورٹ کیا. کبھی کسی قسم کی ہمیں ٹوکا ٹاکی نہیں کی، جو ہم جس چیز کا انتخاب کرنا چاہتے تھے اس میں ہمیں سپورٹ کیا. تو ظاہر ہے اس کے بغیر تو یہ سب چیزیں پاسبل نہیں ہوتی ہیں. بالکل. اور انٹیلیجنٹ جو جین سی نا وہ ندا آپ میں نظر بھی آتی ہے. ندا بس لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہیں گے جو آپ کی آرگنائزیشن ہے ویمن ان لا، یہ کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے فیوچر میں ان تمام تر خواتین کی رہنمائی کر سکتی ہیں جن کو بہت زیادہ لیگل مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور سم ہاؤ وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ وہ کچھ افورڈ کر سکے اپنے لیے کوئی لیگل ہیلپ؟ دیکھیں میں بہت زیادہ مانتی ہوں اس بات پہ کہ کلیکٹیو مطلب جب آپ اکٹھے ہو کے ایک آواز بن کے کوئی کام شروع کرتے ہیں نا تو اس میں پھر ظاہر ہے وہ زیادہ میگنیفائی ہو کے پہنچتی ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. 300 سے زیادہ خواتین وکلا پورے پاکستان میں اور ایون انٹرنیشنل اور ریجنل سطح پہ اب ہماری لنکیجز ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا کام زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اور ہم ایک دوسرے کو اپرچونیٹیز کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتے ہیں، کلائنٹس کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتے ہیں، جاب اپرچونیٹیز کے ساتھ بھی. اینڈ ساتھ ہی ایسے جس طرح ججز کی تعیناتی کا مسئلہ ہو یا بار کاؤنسل میں ریفارمز لانا ہو، اس میں ہماری پالیسی انپٹ اور لیٹرز اٹارنی جنرل اور قومی سطح پہ دوسرے جو ہمارے عہدے دار ہیں ان تک بھی پہنچتے ہیں. تو یہ اکٹھے ہو کر ایک آواز ہونے کا نتیجہ ہے. چلیں جی، بہت شکریہ ندا عثمان. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں نصیب کرے، آپ ہمارا نام، ملک کا نام روشن کریں. اور بڑی اچھی بات ہے جی، مطلب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے خواتین ایکسل کر رہی ہیں، بس انہیں مزید مواقع کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ کیا کمال کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں ہماری اس بچی کو، آپ یہ دیکھیں کہ 12 ملکوں سے جسٹ ایشیا ایوارڈ ملا ہے. 80 کنٹیسٹنٹس، 80 میں سے 12 شارٹ لسٹ ہوئی، بالکل ان میں سے جناب ایوارڈ دیا گیا ندا کو، جس میں ساؤتھ ایشیا میں سے وہ ایک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ دس از بریلینٹ. وی سو پراؤڈ آف ندا.